نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں پھر آپ کی خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد پیش خدمت ہوں، اور اس وقت سورہ مبارکہ انعام کے دوسرے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 21 سے لے کر 30 تک۔ آیت نمبر 21 سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں وہ کسی بھی طرح کی حقیقی بھلائی یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا معیار اور ادب، آداب اور نفسیاتی احتیاط کا اندازہ ملاحظہ فرمائیں کہ کھل کر نہیں فرمایا کہ تم ظالم ہو، بلکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر میں رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تو بے شک مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہ ہوتا، لیکن اگر میں سچا ہوں تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری تکذیب کرے۔ یہ علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں، اور اب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ خدا کی ساری انفس و آفاق کی نشانیاں ایک ہی حقیقت کبریٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، پالنے والا صرف ایک ہے، اور باقی سب کے سب اس کے ادنا غلام اور محتاج ہیں۔ اب جو شخص کسی علمی دلیل کے بغیر صرف اپنے باپ دادا کے کہنے کی وجہ سے کسی ایسے کو جو خدا نہیں ہے خدا بناتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقت اور صداقت پر ظلم کرتا ہے، وہ خود اپنے اوپر اور کائنات کی ہر اس چیز پر ظلم کرتا ہے جو برملا ایک مالک اور پالنے والے معبود حقیقی کی گواہی دے رہی ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: جس دن ہم ان سب کو میدان حشر میں اکٹھا کر دیں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ان سے پوچھیں گے کہ اب تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے۔ تو آیت نمبر 23 کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ ترجمہ: تو پھر ان کے پاس نہ تو کوئی شرارت اور نہ کوئی عذر باقی رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ خدا کی قسم ہمارے مالک، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تفسیر برہان میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم ولائے علی علیہ السلام میں شرک نہیں کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے قرآن میں شک ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عرض کیا کہ ایک جگہ ارشاد قدرت ہے کہ وہ اس دن
रूबरू फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे और कोई न बोल सकेगा मगर वो जिसको रहमान की इजाज़त होगी और वो बोलेगा। तो दूसरी जगह फरमाता है कि झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि हम तो मुशरिक ना थे। तो एक और जगह फरमाता है कि बाज बाज का कुफ्र करेंगे और एक दूसरे पर लानत करेंगे। और फिर फरमाया कि हुक्म होगा कि मेरे पास झगड़ा मत करो। फिर एक जगह फरमाता है कि हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ बोलेंगे और पाँव गवाही देंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए हकीकत क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम ये बताइए कि हकीकत क्या है। ये अली अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 50,000 बरस का एक दिन होगा और उसमें कई मौक़िफ़ होंगे। एक मौक़िफ़ पर मोमिन एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और बाहम खुशी से मिलेंगे और गुनाहगार जिन्होंने दुनिया में एक दूसरे की जुल्म व उद्वान पर मदद की थी वो एक दूसरे पर लानत मलामत करेंगे। इसके बाद दूसरा मौक़िफ़ होगा जहाँ नफ्सा नफ्सी की पुकार होगी और भाई अपने भाई से, माँ बाप अपनी औलाद से, और औलाद अपने वालिदैन से, और ज़ौजा अपने शौहर से बेजार होंगे। फिर तीसरा मौक़िफ़ वो होगा जहाँ लोगों पर गिरिया तारी होगा और खून रोएंगे। अगर अहले दुनिया वो आवाज़ें सुनते तो मदहोश हो जाते। फिर चौथा मौक़िफ़ वो होगा जहाँ लोग सामने के अज़ाब का मुशाहदा करके अपने गुनाहों का इनकार कर देंगे। उस वक्त उनकी ज़बानों पर मोहर लग जाएगी और हाथ बोलेंगे और पाँव और चमड़े उनके करतूतों के गवाह होंगे। फिर जब ज़बानों से मोहर उठेगी, ये चमड़े नहीं है, मैं खाली चेहरे हैं, चेहरे उनके करतूतों के गवाह होंगे। फिर जब ज़बानों से मोहर उठेगी तो पूछेंगे अपने आज़ा से कि तुमने क्यों गवाही दी। तो जवाब देंगे कि हमको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी तो हमने सच बात बयान कर दी। फिर पांचवा मौक़िफ़ वो होगा जहाँ सिवाय इसने परवरदिगार के और कोई ना बोल सकेगा। फिर छठा मौक़िफ़ आएगा कि जहाँ लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और अपने अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे और उनका फैसला होगा और हिसाब होगा। और हिसाब के बाद हर एक अपने ठिकाने लग जाएगा। एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 73 फ़िरक़ों में से नाजी फ़िरक़ा सिर्फ वही है जो हमारे साथ मोहब्बत करेगा और हमारे दुश्मनों से बेज़ारी करेगा। हम कुरान के साथ और कुरान हमारे साथ है और एक दूसरे से क़यामत तक जुदा ना होंगे। और बाकी 72 फ़िरक़े इब्लीस और उसके साथियों के पैरों हैं और वो महशर के रोज़ कहने वाले होंगे कि कसम है परवरदिगार की कि हम मुशरिक न थे। ये तफ़सीर बुरहान में लिखा है। आयत नंबर 24 उन्ज़ुर कैफ़ कज़बू अला अनफ़ुसिहिम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। तर्जुमा अब देख लो कि वो किस तरह अपने वास्ते झूठ बांधने लगे मगर वहाँ उनके सारे झूठ उनसे गुम हो गए। हज़रत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उन लोगों का भी जिक्र है जो दुनिया में बज़ाहिर तौहीद के कायल थे मगर सिर्फ खुदा को मानना उनको कुछ फ़ायदा न पहुँचाएगा क्योंकि वो रसूलों के मुखालिफ थे और रसूलों के पैगामात पर शक करते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम के औसिया आइम्मा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अहद रसूलों अलैहिस्सलाम ने उनसे लिया था उनको तोड़ते रहते थे और अच्छी चीज़ों को घटिया चीज़ों से बदलते रहते थे। इसीलिए खुदा ने उनके ईमान लाने के झूठे वादे को झूठ करार दिया। ये तफसीर साफ़ी में लिखा है बहवाले एहतजाज तबरिसी। इस आयत में ऐसे लोगों का अंजाम बताया गया है कि वो बातिल उम्मीदें दिलों में पाले हुए थे और वो उम्मीदें ऐन क़यामत के दिन उन्हें कैसे जवाब दे गई और उनके झूठे खुदा और सिफारिशी उनके कुछ काम ना। ये तफसीर माजिदी में लिखा है। आयत नंबर 25 वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका
یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ ترجمہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اسی لیے وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں پر بھاری پن یا گرانی پڑی ہوئی ہے، وہ چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس کو مانیں گے نہیں، یہاں تک کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو بھی یہ حق انکاری بس یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اگلے لوگوں کے قصوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، تو قانون فطرت کے تحت جو کچھ بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے، کیونکہ قانون فطرت کا خالق یہ بنانے والا خدا ہی تو ہے۔ اب جو نتائج اس قانون کے تحت رونما ہوتے ہیں وہ حقیقتاً خدا کے اذن کی اجازت اور ارادے ہی سے رونما ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو نہیں سنتے تو پھر قانون فطرت یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی توفیقات ان سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ اس بات کو خدا اس طرح فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، کیونکہ ہم صرف واقعہ بیان کرتے ہیں اور اللہ حقیقت واقعہ بیان فرماتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جب کوئی نبی پیغام لاتا ہے تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو سب وہی پرانی باتیں ہیں۔ گویا ان احمقوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے نیا ہونا ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ سچ ہے، حالانکہ سچ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ بقول علامہ ڈاکٹر اقبال، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اگر سچی باتوں کو اس پکے ارادے سے سنا جائے کہ سچ کو قبول نہ کروں گا تو ایسا سننا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بقول ابن عباس یہ بیان ایسے ہی منکرین حق کی حق دشمنی کا ہے کہ کوئی دلیل انہیں حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ اور تفسیر کشاف و قرطبی میں لکھا ہے کہ اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے لیے آتے تھے، حق سننے یا سمجھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ ان کی حق دشمنی کی انتہا تھی کہ وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو پچھلے پرانے قصے کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے تھے اور اس پر غور نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 26، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی اس قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تھلگ رہتے ہیں، اس طرح یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، کاش تم دیکھو کہ جب وہ جہنم کی آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، اب وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف پلٹا دیے جاتے اور پھر اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ماننے والوں میں سے ہو جاتے۔ آیت نمبر 28، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ ترجمہ، بلکہ اب ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو وہ پہلے چھپاتے تھے، لیکن اب بھی وہ اگر پلٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ وہ تو ہیں ہی بڑے جھوٹے۔ آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی جو کچھ بھی ہے وہ تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے،
اور ہم مرنے کے بعد ہرگز بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 30 یہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، کاش تم وہ منظر دیکھ لو جب یہ اپنے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا مالک یعنی خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ جہنم و قیامت حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے مالک یہ تو حقیقت ہے۔ تو خدا فرمائے گا تو اب حق سے انکار کرنے کی سزا کا مزہ بھی تو چکھ لو۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے یہ نوبت نہ آئے ہم قرآن کے پڑھنے میں کچھ وقت لگائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ ہمیں آخرت میں رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔